اسلم اسلم جلدی ادھر آؤ. اکرم کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ خیر ہی تو نہیں ہے دوست. وہ راشد بیمار تھا نا 1 ہفتے سے. ہاں تو وہ بھی تھوڑی دیر پہلے مر گیا ہے. نہیں یار، کیا کہہ رہے ہو اکرم؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بس دوست، خدا کی مرضی، کوئی کیا کر سکتا ہے. چلو یار اس کے گھر چلتے ہیں. بھائی اصغر، مجھے تمہارے گھر آئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی پر اسلم نظر نہیں آ رہا ہے. بس بھائی رفیق کیا بتاؤں، میں تو اس لڑکے سے تنگ آ گیا ہوں. نہ پڑھائی میں دھیان، نہ گھر کے کسی کام کا خیال. اسلم کی ماں اس کے ہوتے ہوئے گھر کا سامان پڑوس کے بچوں سے منگواتی ہے. مجال ہے جو گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگا لے یا اسکول کی کتابیں دل لگا کر پڑھ لے. اگر اس کا کہیں دل لگتا ہے تو بس کھیل کود میں. ابھی گاؤں کے میدان میں کھیل رہا ہوگا. بھئی ہم تو اسے سمجھا کر تنگ آ گئے ہیں، مگر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. اب دیکھ لو، رات ہو گئی ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. کون ہے؟ ابا میں ہوں اسلم. اچھا آ رہا ہوں، ابھی کھولتا ہوں. اسلم کہاں تھے تم؟ معلوم ہے تمہارے چاچا رفیق کب سے آئے ہوئے؟ رات ہونے والی ہے، انہیں اپنے گاؤں بھی واپس جانا ہے. جاؤ جا کے چاچا کو سلام کرو. ابا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ چاچا فضل کا بیٹا راشد 1 ہفتے سے بیمار تھا نا، وہ مر گیا. میں ابھی اس کے گھر سے آ رہا ہوں. چاچا اور چاچی کا رو کر برا حال ہو رہا ہے. ابا آپ اور چاچا رفیق بھی ان کے گھر چلے جائیں. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کب ہوا راشد کا انتقال؟ ابا آج دوپہر کو ہوا ہے، جب آپ چاچا رفیق کے ساتھ گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے. اچھا، میں اور رفیق بھائی فضل کیا جا رہے ہیں؟ بلکہ میں تمہاری ماں کو بھی لے لیتا ہوں. تم گھر کا خیال رکھنا. جی اچھا. کیا بات ہے اسلم، بہت اداس دکھائی دے رہے ہو. دوست اکرم، ابھی راشد کا صدمہ دل سے نہیں گیا تھا کہ کل رات میری خالہ بھی مر گئی. آج کل میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، نہ دوستوں سے باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے، نہ کھیلنے کو. ہاں دوست، ایسا تو ہوتا ہے. جب اپنے اچانک منہ موڑ لیں تو سب پرایا لگتا ہے نا. اکرم ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے سسک کر کیوں مر جاتے ہیں؟ ارے بے وقوف، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ بھلا ہم کسی مرنے والے کو روک سکتے ہیں؟ بے شک روک تو نہیں سکتے، لیکن کیا ہم ان کا علاج بھی نہ کرائیں؟ یار علاج تو سب کا ہوتا ہے. ہاں لیکن جیسا علاج ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. اب دیکھو نا، راشد ٹائیفائڈ کے بخار میں تڑپ کر مر گیا. اگر اس کا مرض معلوم کر کے فوراً علاج شروع کر لیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ آج ہم میں بیٹھا ہوتا. لیکن یہ تو تب ہونا جب ہمارے ہاں کوئی اچھا ہسپتال ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو، لیکن ہمارے گاؤں میں یہ سب کہاں. دوست تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ موت کا وقت مقرر ہے. کیا جن لوگوں کا شہر کے اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے وہ نہیں مرتے؟ کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن ہم مریض کی تکالیف کم کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. میری خالہ ٹی بی کے مرض میں کھانس کر مر گئی. شہر کا ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ٹی بی لا علاج نہیں ہے. اگر وقت پر علاج شروع ہو جائے تو مریض بالکل صحت مند ہو جاتا ہے. اسلم، میں حکیم صاحب کے پاس جا رہا ہوں. تمہاری ماں کے لیے دوا لانی ہے، اس کی طبیعت صبح سے خراب ہے. ابا آپ اماں کا شہر میں مستقل علاج کیوں نہیں کراتے؟ پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے پابندی سے علاج نہیں کیا گیا تو ان کے گردے بیکار ہو جائیں گے. اسلم تم نہیں سمجھو گے ان باتوں کو بیٹا. یہ سب ڈاکٹر لوگوں کے کھانے کمانے کے طریقے ہیں. ویسے بھی تمہاری ماں کو بار بار شہر لے جانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور پھر حکیم صاحب کی دوا سے تمہاری ماں کو آرام تو آ جاتا ہے. لیکن ابا اچھا بیٹا، بس اب میں چلتا ہوں. تم گھر پر رہنا، باہر بالکل نہیں نکلنا. پتہ نہیں تمہاری ماں کو کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے ابا. ابا جلدی کچھ کرو، اماں کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی. صبر سے کام لو اسلم. حکیم صاحب کی دوا کی خوراک اور دیگر دیکھ لیتا ہوں. اگر تمہاری ماں کی طبیعت نہیں سنبھلی تو شہر لے چلیں گے. تو ابا پہلے ہی شہر کیوں نہ لے چلیں؟ 3 دن تو ہو گئے حکیم صاحب کی دوا استعمال کرتے کرتے. ٹھیک ہے بیٹا، چلو تم کہتے ہو تو چلو جلدی کرو، پھر تیاری کر لو. میں اتنے میں بشیر تانگے والے کو لے کر آتا ہوں. چلو بیٹا جلدی کرو. یہ تانگا آ گیا. ارے یہ تم سین میں اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اسلم کیا ہو گیا تمہیں؟ اماں بالکل خاموش ہو گئی ہیں، کوئی آواز نہیں نکل رہی. یا اللہ خیر، میں دیکھتا ہوں. اسلم بیٹا، تمہاری ماں اب
दुनिया में नहीं रही। नहीं अब्बा, डाली नहीं, भाई, भाई, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी माँ को बख्शे। यार असलम, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। माना कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसका इलाज ये तो नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अम्मा की याद दिल से जाती ही नहीं, उनकी सूरत हर वक्त निगाहों में फिरती रहती है। लगता है अचानक कहीं से आ जाएंगी। काश काश ऐसा हो सकता। देखो मेरे भाई, तुम पर गम का जो पहाड़ टूटा है, उसका असर सिर्फ वक्त का मरहम ही खत्म कर सकता है। एक दिन आएगा जब इंशाल्लाह तुम्हारा गम भी कम हो जाएगा। शायद तुम ठीक ही कहते हो अकरम। काश हमारे गांव में भी कोई अस्पताल होता, फिर शायद अम्मा बच जाती, या कम से कम इस तकलीफ में मुब्तला ना होती जिसमें वो अपनी आखिरी वक्त रही थी। शायद काश और अगर मगर से तो ख्वाबों में हकीकत का रंग नहीं भरा जा सकता। अगर तुम्हें वाकई कुछ करने की ख्वाहिश है तो ठंडी आंखें भरना छोड़ो और अपने ख्वाब को हकीकत का रंग देकर दूसरों के दुखों को समेटो। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम गांव में एक अस्पताल बनाएं? तुम बिल्कुल सही समझे। इसी तरह हम अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देकर गांव के बेशुमार लोगों को उस तकलीफ और सदमे से बचा सकते हैं। लेकिन असलम, क्या हम बच्चे एक अस्पताल बना सकते हैं? अगर हम कुछ करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं? उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या बात है, आज बड़े शौक हो रहे हो। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना मुझे तो यह लग रहा था कि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए सूखे अमचूर जैसा न रह जाए। वैसे दोस्त, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मेरे दिल में अब तो ये धुन ही समा गई है, हमारे गांव में भी अस्पताल होना चाहिए। फिर उसमें भी डॉक्टर बैठेंगे सफ़ेद सफ़ेद कोट पहनकर, जैसे शहर के अस्पताल में बैठते हैं। फिर कोई राशिद बुखार में तड़प तड़प कर नहीं मरेगा, किसी की खाला खांस खांस कर नहीं मरेगी, और ना किसी की माँ अस्पताल न जाने की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ेगी। अब्बा अब्बा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर कहो। अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन जिसकी मैं बात सुनूं। अब्बा, मुझे कल शहर वाले अस्पताल लेकर चले, उसी डॉक्टर के पास जिसके पास अम्मा का इलाज कराने जाते थे। क्या कह रहे हो असलम, तुम वहां जाकर क्या करोगे? अब्बा, आपने वादा किया है ना मेरी बात मानने का। मुझे लेकर तो चले, आपको खुद पता चल जाएगा मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहिए क्या बीमारी है आपको? डॉक्टर साहब, हम गांव सुल्तानपुर में रहते हैं। मैं अपनी बीवी को इलाज के लिए आपके पास लाता था। पिछले महीने उसका इंतकाल हो गया। ये मेरा बेटा है असलम, आपसे मिलने की जिद कर रहा था। हाँ हाँ, याद आया। आपकी बीवी के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कहिए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाए। क्या? जी डॉक्टर साहब, मैं यही चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अस्पताल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? बेटा, अस्पताल बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए तो करोड़ों रुपया चाहिए। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि हमारे गांव में कभी अस्पताल नहीं बन सकेगा। बेटा, तुम्हारे गांव में अभी अस्पताल नहीं बन सकेगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो। शुरू में हम एक छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं जहां छोटी मोटी और आम बीमारियों का इलाज हो सकेगा। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा सकेगी। मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर हैं जो महीने में चंद दिन रजाकाराना तौर पर गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। उम्मीद है कि वो इस क्लिनिक को भी कुछ ना कुछ वक्त देंगे, और मैं भी इस नेक काम में जितनी हो सकेगी मदद करूंगा। सच डॉक्टर साहब, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चमकता आज़म देखकर मुझे लगता है कि तुम ये काम करने की सच्ची लगन रखते हो। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद की जाए। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? इस काम के लिए बड़ी मेहनत और भाग दौड़ की जरूरत है। तुम अकेले ये सब कैसे करोगे? मेरा मतलब है कि इतनी सी उम्र में। डॉक्टर साहब, मैं भी कुछ कहूँ? जी जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, जब आप गैर होकर इस बच्चे के अज़्म से मुतासिर हो गए तो क्या मैं इसका बाप होकर इसकी मदद नहीं कर सकता? आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, हम क्या कर सकते हैं? मैं इंशाल्लाह आपकी हर बात पर अमल करने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह,
میں آپ دونوں کے جذبے سے بے حد متاثر ہوا ہوں اور اپنے اندر ایک نیا جوش و جذبہ محسوس کر رہا ہوں. کلینک کھولنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک عمارت کی ضرورت پڑے گی. اس کے علاوہ ایک اچھی خاصی رقم کی ضرورت بھی ہوگی تاکہ اہم دوائیں اور آلات مثلا اسٹیتھوسکوپ، بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ چیک کرنے کے آلات کا مناسب بندوبست کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، گاؤں میں میرا گھر اور تھوڑی سی زمینیں ہیں. ہم گھر کو کلینک بنا لیں گے اور زمین بیچ کر جتنی رقم ملے گی اس سے ضرورت کا اہم سامان خرید کر کلینک کا آغاز کریں گے. گھر کو کلینک بنا لیں گے تو آپ لوگ رہیں گے کہاں؟ ہم کلینک میں چوکیدار کے حیثیت سے رہ لیں گے. رہا کھانے پینے کا معاملہ تو واللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی دے گا. اصغر صاحب اور اسلم بیٹے، میں آپ دونوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. انسانیت کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کا حوصلہ تو شاید مجھ میں بھی نہیں. بس ڈاکٹر صاحب، اللہ جب کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو ہمت اور حوصلہ بھی عطا کر دیتا ہے. اب ہمیں اجازت دیں، جب زمینیں بک جائیں گی نا ہم آپ کو پھر زحمت دینے آ جائیں گے. اصغر صاحب، مجھے شرمندہ نہ کریں. اصل زحمت تو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں. ہم تو اس عظیم مقصد میں برائے نام حصہ لے رہے ہیں. آپ کا جب جی چاہے تشریف لیں، میں انشاءاللہ آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا. کون ہے؟ اسلم میں ہوں، تمہارا چاچا عبداللہ. السلام علیکم چاچا عبداللہ. اکرم نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ او چھوڑو اسلم بیٹا اکرم کو. یہ بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ میں ان سے سخت ناراض ہوں. آج میری ان سے لڑائی ہو کر رہے گی. خیر تو ہے چاچا، آپ اور ابا سے لڑیں گے ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا. بیٹا پر تمہارے ابا نے کام ہی ایسا کیا ہے، غصہ تو آنا ہی ہے نا. اچھا یہ بتاؤ، گاؤں میں تمہارے ابا کی سب سے اچھی دوستی کس سے ہے؟ چاچا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جس طرح میرا سب سے اچھا دوست آپ کا بیٹا اکرم ہے، اسی طرح میرے ابا کی سب سے اچھے دوست آپ ہیں. واہ بھائی واہ، یہ اچھی دوستی ہے. تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیے، سارے گاؤں کو خبر ہو گئی، پر مجھے ہوا تک نہ لگنے دی. تم لوگ اسے دوستی کہتے ہو؟ کہاں ہے تمہارے ابا؟ آج ان سے لڑائی ہو کر رہے گی. اچھا چاچا، اگر آپ کو ضروری ہی لڑنا ہے تو سیدھے ابا کے کمرے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ابھی جا کر ان کی خبر لیتا ہوں. السلام علیکم اصغر. دوست تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دوست اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو؟ کہیں تمہارا اشارہ وہ اسپتال والے معاملے کی طرف تو نہیں ہے؟ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو اصغر. تم نے اتنا اہم فیصلہ کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں. تم نے اپنا گھر کلینک میں بدلنے کا ارادہ کر لیا اور مجھے خبر تک نہ دی. اور تم نے اپنی زمین بیچ دی اور نہیں بتایا تو مجھے ایک ہی کو. توڑ دو ایسی دوستی جس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. آج کے بعد مجھ سے بھی غیروں کی طرح ملنا اور دور سے سلام دعا کر کے اپنی راہ لینا. بس میں یہی کہنا آیا تھا. اچھا السلام علیکم. دوست عبداللہ کہاں چل دیے بھائی؟ تم نے اپنی تو کہہ دی، اب ذرا میری بھی تو سن لو. جو پھر تمہارا دل چاہے کر لینا. کیا اب کہنے کو کچھ رہ گیا ہے؟ ہاں بہت کچھ. بھائی میں نے ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں ہے اور تم 2 ہفتے گاؤں سے باہر رہے ہو، اس لیے تمہیں اس کی تفصیل معلوم بھی نہیں ہو سکی ہوگی. یہ سارا کام اسلم کی ہمت اور لگن ہی سے ممکن ہو سکا ہے، ورنہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ہے ساری کہانی. جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم نے گاؤں والوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، پر اپنے بارے میں بھی کبھی کچھ سوچا ہے؟ اپنے بارے میں کیا مطلب ہے؟ بھئی مطلب یہ کہ تم نے زمین بیچ دی، اب کھیتی باڑی کرو گے کیسے؟ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ بات تو میں بلکہ ہم دونوں باپ بیٹے جانتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا. ہماری بھوک اس کام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ نے چاہا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا. بس تو پھر سمجھو اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا. کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کا کھانا میرے ذمہ رہا. نہیں دوست، اتنی بڑی ذمہ داری نہ اٹھاؤ. کل کو معلوم کیا حالات ہو جائیں اور کیا نہ ہو. میں ارے کل کی کل دیکھی جائے گی یار، پہلے آج کی تو نپٹاؤ. اچھا تو پھر آج کی یہ ہے کہ ہم شہر جا رہے ہیں،
گھر ہم نے خالی کر دیا ہے. زمینیں بیچ کر جو پیسے جمع کیے تھے ڈاکٹر صاحب نے ان سے سامان اور دوائیاں خرید لی ہیں. آج ہم سارا سامان گاؤں لے آئیں گے. 2 دن بعد ڈاکٹر کریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر اپنے حساب سے سامان سیٹ کر دیں گے. اچھا. پھر مناسب موقع دیکھ کر انشاءاللہ کلینک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا. تو ہمارے ساتھ شہر چلو گے نا؟ اصغر، اگر آئندہ تم نے غیر والی بات کی تو ہماری لڑائی ہو کر رہے گی. السلام علیکم سلطان پور کے باسیوں. آج ہم اس گاؤں میں اپنے 3 ڈاکٹر ساتھیوں کے ساتھ ایک نئے مگر عظیم کام کا آغاز کرنے جمع ہوئے ہیں. آج اس چھوٹے سے کلینک کا افتتاح کرتے ہوئے میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ شہر سے نہایت دور اس علاقے کے لوگوں کو بنیادی علاج معالجے کی سہولت میسر ہو رہی ہے. یقین جانیے اس مرحلے تک ہمیں آپ کے گاؤں کا یہ معصوم سا بچہ اسلم لے کر آیا ہے، جو دیکھنے میں تو نہایت کم عمر ہے مگر آج اپنی سے بڑی عمر والے بہت سے لوگوں سے بڑا اور قداور نظر آ رہا ہے. میں ان تمام لوگوں کو اور خاص طور پر اصغر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس عظیم بچے کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس کی ہر ممکن مدد کی. اب یہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو چراغ ان دونوں باپ بیٹے نے اپنے لہو سے روشن کیا ہے اسے بجھنے نہ دیں. اس کلینک کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف خود ہر ممکن مدد کریں بلکہ آس پاس کے دیگر گاؤں والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. میں اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کلینک میں آنے والے تمام مریضوں کو صحت کی دولت سے نوازے اور کلینک کو جلد ہی ایک بڑا اور بہترین اسپتال بنا دے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد منیر دوست، میرے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا ہے. شہر پہنچنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا. خالو جان نے صحیح کہا تھا، جب پیٹ میں درد ہے تو دعوت کا کھانا زیادہ نہ کھاؤ. جی ہاں، اور آپ نے فرمایا تھا خالو جان آخر سرمد میرا اکلوتا خالہ زاد بھائی ہے اور اس کی شادی میں ہم نہیں کھائیں گے تو اور کون کھائے گا. اور اب بڑوں کی بات نہ ماننے کی سزا بھگت رہا ہوں. دوست، راستے میں کوئی چھوٹی موٹی ڈسپینسری نہیں ہے؟ ہم ابھی تھوڑی دیر میں گاؤں سلطان پور کے قریب پہنچنے والے ہیں. اس کے اسپتال کی بڑی تعریف سنی ہے، چلو وہیں چلتے ہیں. دوست، یقین نہیں آ رہا کہ گاؤں میں بھی اس قدر شاندار اور صاف ستھرا اسپتال ہو سکتا ہے. یقین تو کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو. آؤ اندر چلتے ہیں. مجھے امید نہیں تھی یہاں اتنا اچھا انتظام ہوگا. ڈاکٹر نے کتنے اچھے طریقے سے میرا چیک اپ کیا اور انجیکشن لگایا. ارے دیکھنا، یہ کون صاحب ہیں؟ سب لوگ ان سے کتنے احترام سے مل رہے ہیں. ہاں واقعی بھائی، یہ کون صاحب ہیں؟ ارے آپ بابا جی کو نہیں جانتے؟ اس اسپتال کے اصلی مالک یہی تو ہیں، اسلم صاحب. انہیں سب بابا جی کہتے ہیں. انہوں نے اور ان کے والد نے آج سے کوئی 40 برس قبل اپنے چھوٹے سے کچے مکان سے اس اسپتال کا کام شروع کیا تھا. آج اسپتال کی عظیم الشان عمارت آپ کے سامنے ہے. اس میں ان دونوں باپ بیٹے کا خون پسینہ شامل ہے اور بے شمار غریب لوگوں کا یہاں مفت علاج کیا جاتا ہے. لوگ بابا جی کی بہت عزت کرتے ہیں. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات بتائی. کیا ان کے والد صاحب بھی حیات ہیں؟ نہیں، ان کے والد اصغر صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے بھائی. بابا جی کا اسپتال کے ساتھ ہی چھوٹا سا مکان ہے جہاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں. جب بابا جی اسپتال میں مریضوں کو دیکھنے آتے ہیں نا تو بس یوں سمجھے کہ مریضوں کی آدھی بیماری تو ان کی مسکراہٹ سے ہی ختم ہو جاتی ہے. زبردست، مجھے یقین نہیں آ رہا. آؤ منیر، اس باہمت آدمی سے ملاقات کریں. ہاں چلو بھائی، آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ابا جی. وعلیکم السلام. بیٹو، تم سلطان پور کے تو نہیں لگتے، کسی کے ہاں مہمان آئے ہو. یہ میرے دوست ہیں. ہم لوگ اپنے گاؤں سے شہر جا رہے تھے. میرے پیٹ میں درد تو پہلے ہی سے تھا مگر راستے میں بہت زیادہ بڑھ گیا. انہوں نے آپ کے اسپتال کی تعریف سن رکھی تھی، اس لیے سیدھے یہیں لے آئے. بابا جی، یہاں ایک مریض نے ہمیں آپ کی اس خدمت کے بارے میں بتایا ہے. یقین جانیے ہم آپ کے جذبوں کی صداقت سے بے حد متاثر ہوئے. آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کو کہاں اتنا خیال
کہ وہ غریبوں کی فلاح کا ایسا خیال رکھ سکے. شکریہ میرے بچوں.